میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شہباز مرتضی امان، قرآن پاک اردو یوٹیوب چینل سے۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوعات پہ بات کریں گے جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں زیر غور ہیں شان اہل بیت اور بغض اہل بیت۔ آخر لوگوں کو اہل بیت سے اتنا بغض کیوں ہے؟ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی تحقیق کے ذریعے جو بھی معلومات میں نے اکٹھی کی، میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنی یوٹیوب فیملی تک پہنچاؤں، کیونکہ یہ معلومات تمام امت مسلمہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ناظرین میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے ہم موضوع کا آغاز کریں گے شان اہل بیت سے، اور اس کے لیے ہم مدد لیں گے قرآن کی آیات کی اور پھر حدیثوں کی۔ سورہ ال عمران کی آیت 61۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ناظرین، جس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا، اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کے ہاں پیغام بھجوایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اماں فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان کو لے کر چل پڑے۔ ناظرین، اس قرآن کی آیات کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، جو کہ کرسچنوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مباہلہ کرنا تھا۔ آپ سرکار کو اللہ کا حکم ہوا، ان سے کہہ دو کہ آپ اپنی فیملی لے آؤ، میں اپنے فیملی بچے لے آتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنی قرآن کی دوسری آیت کی طرف۔ سورہ الاحزاب آیت 33۔ اے رسول کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ جب یہ قرآن کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو بھی آپ نے حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین کو بلوایا، اور آپ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، ان چاروں کو چادر کے نیچے کر لیا اور پھر اس آیت کو دہرایا، فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے ہیں، ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی علائشوں سے پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ واضح رہے کہ یہ حدیث آپ سرکار نے اماں ام سلمہ کے گھر میں فرمائی۔ یہ سارا واقعہ اماں ام سلمہ دیکھ رہی تھیں تو انہوں نے کہا
یا رسول اللہ، کیا میں بھی انہی کے ساتھ ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جگہ ہی ٹھیک ہو، تمہیں خیر ہی کا مقام و درجہ حاصل ہے۔ ناظرین، میں نے جو یہ 2 قرآن کی آیات آپ کے سامنے بیان کی اور ان کے ساتھ ہی منسلک حدیث بیان کی، یہ شان اہل بیت میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی حدیثوں کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ دیکھنا تم ان کے بارے میں میرے بعد کیا رویہ اپناتے ہو۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنی اگلی حدیث کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سرکار کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اے اللہ، جو بھی علی سے محبت رکھے تم بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تم بھی اس سے دشمنی رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میری جانب سے نقض عہد کی بات میرے یا علی کے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، پھر حضرت علی نے ہمارے ساتھ منع کے میدان میں 10ویں تاریخ سورہ برات کا اعلان کیا، یہ کہ کوئی مشرک آئندہ سال سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بڑا قاضی فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو قانونی و دینی فیصلوں میں سب پر فضیلت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ ناظرین، اس حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کے دینی علم و فہم اور قرآن کی سمجھ پر روشنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حضرت علی علیہ السلام کو نائب بنا کر پیچھے مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فتح خیبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر
اللہ کریم خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ یہی کھوجتے سوچتے اور باتیں کرتے صحابہ نے رات گزاری کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہی امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا، علی کو لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لابدین لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، یا اللہ کے رسول، کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ ناظرین، فتح خیبر کے متعلق آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ ناظرین، ابھی جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اماں فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ ٹائم تک آپ کو بتاؤں گا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور کہا، اے محمد، بے شک اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں، کیونکہ میں نے ان کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے، اور کہا کہ یہ نکاح اللہ کو پسند ہے۔ اس نکاح کو سماوی یعنی آسمانی نکاح بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں فاطمہ بہت محبوب تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ سرکار نے فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن کی طرف اور فرماتے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ناظرین، جب مسلمانوں میں بہت بڑی سازشیں چلنا شروع ہو گئیں، بالکل اس حدیث کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسن بن حضرت علی سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی آپ حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ ناظرین، کسی بھی حدیث کا حوالہ، چاہے وہ مسلم شریف کی ہے، بخاری شریف کی ہے، مسند احمد بن حنبل کی ہے، نسائی کی ہے، مستدرک الحاکم کی ہے، ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، آپ مجھ سے کمنٹس میں حوالہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جتنی بھی میں نے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ رسول اللہ کے کسی بھی صحابی کے بارے میں اتنی فضیلتیں روایت نہیں ہوئیں علی بن ابی طالب کے بارے میں آئی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ بہرحال اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اہل بیت کے متعلق جو حدیثوں کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس میں حدیثیں کیوں نہیں ہیں؟ اگر تھیں تو وہ کہاں گئیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے امت مسلمہ سے میرا۔ بہرحال چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، ابھی آپ سے کچھ اسلامی جنگوں کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں کئی اہم جنگیں ہوئیں، جن میں کفار مکہ اور دیگر دشمنان اسلام کے خلاف قتال کیا گیا۔ ان جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کا کردار نہایت اہم اور شجاعت و وفاداری کی مثال ہے۔ غزوہ بدر پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوئی۔ ولید بن عتبہ ایک پہلوان تھا جس کو حضرت علی نے قتل کیا۔ روایت کے مطابق 35 سے زائد کفار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ غزوہ احد، اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے اور اپنی اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے صورتحال بدل گئی۔ جب اکثر لوگ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، حضرت علی ڈٹے رہے، رسول اللہ کا دفاع کیا، زخم کھائے لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ کئی حملے اپنی تلوار ذوالفقار سے پسپا کیے۔ غزوہ خندق، مدینہ کے گرد خندق کھود کر دشمن کو روکا گیا۔ سب سے اہم کردار
عمرو بن عبدود جیسے نامی گرامی مشرک کو قتل کیا جو خندق پار کر کے مقابلے پر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی ایک ضرب خندق کے دن تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ غزوہ خیبر، یہودیوں کے قلعہ خیبر پر حملہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جو جھنڈا حضرت علی علیہ السلام کو ملا، جنہوں نے مرحب جیسے پہلوان کو قتل کیا اور فتح حاصل کی، در خیبر کو تن تنہا کھینچ کر اکٹھا کر دیا۔ غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد حوازن و ثقائف قبائل کے ساتھ جنگ ہوئی۔ جب مسلمان منتشر ہو گئے، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، دلیری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک، رومیوں سے مقابلے کے لیے شمال کی جانب پیش قدمی۔ اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بنا کر چھوڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان و حدیث میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دیگر اہم جنگوں میں بھی حضرت علی مختلف انداز میں شریک رہے۔ حضرت علی علیہ السلام تمام بڑے غزوات میں نمایاں صف اول کے مجاہد، علمدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین مخلص صحابی تھے۔ ان کی شجاعت و وفاداری اور فدانیت کی کئی مثالیں اسلامی تاریخ کا سنہری حصہ ہیں۔ جو بغض اہل بیت ہے وہ ہم میں تعصب کب سے پایا جاتا ہے اور کیوں پایا جاتا ہے؟ ابھی جو میں نے جنگوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک چیز کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ان سب جنگوں کے اندر مولا علی صف اول میں رہے، نمایاں رہے، علمدار رہے اور کئی کافرین کو جہنم وصال کیا۔ جو لوگ مولا علی سرکار کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، وقت گزرنے کے ساتھ ان کے لواحقین ڈر کے یا اپنی مرضی سے مسلمان ہو تو گئے، لیکن جب وہ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو ان کے دلوں میں ایک بغض اور نفرت اٹھتی تھی، کیونکہ ان کے باپ و اجداد کو حضرت علی علیہ السلام نے جہنم وصال کیا تھا اسلام کی خاطر۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک کیوں لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ حضرت علی کو برا بھلا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہی تھیں، میں ہرگز انہیں برا بھلا نہیں کہوں گا، ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں؟ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اسی طرح خیبر کے دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس بات کو جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر ہر طرف دیکھا، تو رسول اللہ نے فرمایا، علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا۔ رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دین لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا، اور جب یہ آیت آئی تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، تو رسول اللہ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی اہل بیت۔ ناظرین، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں۔ قریش قبیلہ اور بنو امیہ قبیلہ شروع سے ہی ایک دوسرے کی مخالفت میں تھے۔ یہ 2-3 بندوں سے اسلام پھیلنے والا آج 1.5-2 ارب کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن جس ٹائم اسلام کی بنیاد رکھی گئی اس ٹائم پر نبی کریم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ بنو امیہ خاندان کے بارے میں آپ تحقیق کریں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں زیادہ تر جنگیں بنو امیہ کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اگر بنو امیہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی تو اس میں ان کی انوالومنٹ ضرور تھی۔ بنو امیہ اس ٹائم کا امریکہ تھا۔ بہرحال اس میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے، کچھ لوگ مخالفت ہی میں رہے، اور قرآن میں منافقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ وہ نقطے ہیں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہیں۔ کفار مکہ کے اندر ایک تعصب پایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کا۔ مولا علی سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی اور ان کے والد حضرت ابو طالب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا۔ ناظرین، مخالفین میں اتنا تعصب پایا جاتا تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو برداشت
نہیں کر پاتے تھے اور کھلم کھلا ممبروں پر حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے جو کہ ہمارے علماء کرام اور پوری دنیا کی امت مسلمہ جاننے کے باوجود بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو منافقین سازشیں کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا صحابہ پہ حملہ نہ کیا گیا یا منافقین کی سازشوں کے متعلق اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک کو آگاہ کر دیتے تھے۔ نفرت کی انتہا کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مولا علی سرکار علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین بادشاہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا نیکسٹ پارٹ بنایا جائے گا اور پھر آگے چلیں گے کہ اہل بیت کے ساتھ نفرت کہاں تک پہنچی، اور پھر آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نفرت کی انتہا پر ہیں کہ یزید کو گالی کے طور پر پوری دنیا جانتی ہے۔ تو ایسے ہمارے معاشرے میں مسلمان بھائی پائے جاتے ہیں جو کہ یزید کو لعنت بھیجنے کی بجائے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اپنی بات کا اختتام میں اس حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پوری زندگی حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، یعنی خانہ کعبہ شریف میں، اور روزے رکھتا رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے، ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اس حدیث سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنے کا انجام کیا ہے۔ میرے علم کے مطابق ہماری جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے اہل بیت کو لے کر۔ اللہ پاک کی ذات سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔